اردو وائس اسٹوڈیو چینل کے سامعین و ناظرین کو آصف محمود کا محبتوں بھرا سلام۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں نے میری شادی ساجد سے کر دی۔ مجھے ساجد سے بدبو آتی تھی، اس کا کام بھی اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ یا تو ساجد کو مار دے یا پھر اس سے میری جان چھڑا دے۔ وہ جاہل سا ہے، اسے بولنے کا بھی نہیں پتہ۔ میں ہر بات پر ساجد کو بے عزت کر دیتی تھی، تنقید کرتی تھی۔ میں غصہ کرتی، وہ مجھے پیار سے سمجھاتا تھا، کبھی چپ ہو جاتا تھا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑا کر کے امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی بس طلاق لینی ہے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، ایسا نہ کرو، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، باقی کیا کبھی اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا یا گالی گلوچ کی؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے ساجد کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ ابا جان نے پوچھا، کیوں بھائی ساجد، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ ساجد کہنے لگا، انکل جی جو کما کے لاتا ہوں سب اخراجات نکال کے جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پر میں جاؤں گی ساجد کے ساتھ۔ ساجد خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا رہا۔ چچا بولے، ہاں ساجد دے سکتے ہو 30,000 خرچہ۔ ساجد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا اور لمبی سانس بھرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے ہر مہینے۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینے دیکھنا تیرا جینا حرام کر دوں گی میں، اور میں ساجد کے ساتھ چلی گئی۔ بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، سب کچھ کا انتظام ساجد کو کرنا تھا۔ ساجد سے جب بھی پوچھا گیا کیا کام کرتے ہو تو کہتا، گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ کبھی میں نے پوچھا اور نہ انہوں نے بتایا۔ خیر ساجد مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے دو۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ ساجد مجھے طلاق دے دے۔ ساجد مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، اور چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوش ہو کر سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا، اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے شاپنگ مال میں۔ جب میں بس اڈے کے پاس سے گزری تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان سی ہو گئی۔ وہ ساجد جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل اور ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ ساجد سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، وہ پسینے سے شرابور تھا، پرانے سے پھٹے کپڑے، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا؟ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل، یہ سامان اٹھا دوسری بس کی چھت پر لوڈ کر۔ ساجد کو شاید بھوک لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی رول کیا ہوا تھا، ساتھ روٹی کھائے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا ساجد میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی تھکن تھی۔ ساجد سارا دن وہاں درد سہتا، رات کو میری باتیں۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، میرا دل بدل گیا تھا۔ میں کچھ خریدے بغیر گھر لوٹ آئی، بہت روئی۔ ساجد کو پلاؤ بہت پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ ساجد گھر آیا، میں ساجد کو کھانا نہیں دیتی تھی، وہ خود کھانا گرم کر کے کھاتا تھا۔
وہ گھر آیا، مجھے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ پلیٹ میں کھانا نکال کر میرے سامنے بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا۔ میں ساجد کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ساجد کتنا درد سہتا تھا اور بتاتا بھی نہیں تھا۔ میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ بھی نہیں کرتا۔ ساجد پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ ساجد نے کھانا کھایا، جب جیب سے پیسے نکالے کہنے لگا، یہ لو شہزادی 30,000 روپے۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، ساجد کے پاؤں چوم لیے۔ ساجد مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ ساجد حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ ساجد نے میرا ہاتھ تھاما اور بولے کہ اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا کر دوں گا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ کہنے لگے، شہزادی بہت بھولی ہو تم، پاگل، تم سے بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکوں گا؟ خدا جانے تمہیں کتنا پیار کرتا ہوں تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں ساجد کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر، نہ گاڑی، مجھے اپنی دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا ساجد بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں، جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پہ جھگڑا، تانے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا جسے میں نے ساجد کا چہرہ دیکھا؟ خدا کی قسم، ہم ایک سانس نہیں لے سکتے اس ماحول میں جہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ شوہر جتنا کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ بھی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم، مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے ماحول میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون ساجد کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون ساجد کے سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون ساجد کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ اپنے ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کوئی لڑکی سنبھل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔